السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اولیاء اللہ کو بِإِذْنِ اللہ پکارنے کا مسئلہ کیا ہے، اور اس سے جڑی ہوئی دو چیزیں جو مشکل الفاظوں کا استعمال کر کر لوگوں کو شرک کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے کہ غیر مستقل بالذات اور عطائی، یہاں سے لوگوں کو الجھا کر شرک کی طرف مبتلا کر دیا اور اپنی اپنی روزی اور روٹی چلانی شروع کری، اپنے دھندے بنائے، اپنے ان سب چیزوں کو لے کے مسلک کھڑے کر لیے، فرقے کھڑے کر لیے۔ تو انشاءاللہ ان سب کے اوپر پانی پھرے گا، اور پانی پھرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، ان کی حدیث سے، ان کی سنت سے، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، کبھی گھر کے اندر جاتے، کبھی گھر سے باہر، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ، بادلوں کو دیکھ کے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش آئے گی، آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے عذاب بھی تو آ سکتا ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی قوم عاد کی، کہ قوم عاد کے میدانوں پر جب بادل آئے تو وہ یہ سمجھے کہ اب بارش ہوگی، مگر ان بادلوں میں سے آگ نکلی اور قوم عاد کے اوپر عذاب آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کرتے، نماز پڑھتے اور اللہ سے مانگتے کہ یا اللہ اسے ہمارے لیے رحمت بنا دے، یعنی کہ رجوع کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور وہ زندہ بھی ہیں، پانی کے اوپر ان کی ڈیوٹی ہے، بارش کے فرشتے ہیں، زندہ بھی ہیں، اور وہ رسول بھی ہیں۔ اس کے باوجود مدد کس سے چاہ رہے ہیں؟ کس کو پکار رہے ہیں؟ وہ ہے اللہ، وہ اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، غائب میں مدد اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ فرشتہ زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے، اس کو اختیار بھی ہے، تب بھی ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ ہی سے۔ تو اس طرح کے جو یہ دو کانسیپٹ ہیں، غیر مستقل بالذات اور عطائی، یہ سب اس سے ایک کارنر پہ جا کے گرتے ہیں، ان کی کوئی جگہ ہی نہیں بچتی مین اسٹریم کے اندر۔ اور اس سے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میکائیل علیہ السلام کو پکارا، ان سے دعا کی، ان کی مدد مانگی، کہا کہ یا میکائیل بارش دو، یا میکائیل یہ کام کرو پانی سے متعلق؟ یہ کانسیپٹ ہی نہیں دیا انہوں نے تو کانسیپٹ دیا کہ جب بارش کی ضرورت تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کری، نماز کی طرف بڑھے اور نماز پڑھی انہوں نے اور اللہ سے دعا کی، تو اپنے اعمال کو پیش کیا، نیک عمل نماز کا صبر کے ساتھ۔ تو کبھی کسی نے آج تک یا نماز المدد اور المدد یا صبر کسی نے کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا۔ تو شرک جو ہے نا، ایک ایسا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے، اور اس کا جو خامیازہ ہے لوگوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سخت عذاب تیار کیا ہے شرک کے خلاف، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جو معافی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے اگر ہم اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کوئی بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہیں سب کچھ پتہ ہے، تب بھی وہ رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں، اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ سے پکارتے ہیں اور اللہ کی مدد چاہتے ہیں، نہ کہ ایک فرشتے کی مدد جو زندہ بھی ہے، جس کو پاور بھی ہے، جس کو اختیار ہے، اس کے باوجود پکارتے وہ کسے؟ اللہ ہی کو۔ تو میں سمجھتا ہوں بِإِذْنِ اللہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے، مگر ہمیں دعا کس سے مانگنی ہے، مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ ہی سے، باوجود ان کے کہ انہیں اختیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔